اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعتکاف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وقال فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا، چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 125 ہے۔ اعتکاف کی تعریف۔ مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ یہ بات فتاوی عالمگیری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 پر ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا تو بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دنوں میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے، اور حدیث نمبر جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 671، اور حدیث نمبر ہے 2031۔ حدیث پاک میں آیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان فسافر عاما فلما كان من العام المقبل اعتکف 20 یوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے، سفر اختیار فرمایا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا، تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ حدیث پاک جامعہ ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 اور حدیث نمبر 803 ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر رمضان شریف کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان
حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتی رہیں، اعتکاف کرتی رہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے اور جلد نمبر ہے 1، صفحہ نمبر ہے 664 اور حدیث نمبر ہے 2026۔ مسجد نبوی میں اعتکاف کی جگہ۔ مسجد نبوی شریف میں جس جگہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے کھجور کی لکڑی وغیرہ سے بنی ہوئی مبارک چارپائی رکھتے تھے، وہاں بطور یادگار ایک مبارک ستون بنامے اسطوانۃ السریر آج بھی قائم ہے۔ سارے مہینے کا اعتکاف۔ ماہ رمضان ہی میں شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے، لہذا اس مبارک رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، انی اعتکفت العشر الاول التمس هذه الليلة ثم اعتکف العشر الاوسط ثم اوتیت فقیل لی انها في العشر الاواخر فمن احب منکم ان یعتکف فلیعتکف۔ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے اور صفحہ نمبر ہے 594 اور حدیث نمبر 1167 نمبر حدیث ہے۔ اعتکاف کا مقصد شب قدر کی تلاش۔ ہمیں بھی اگر ہر سال نہ صحیح کم از کم زندگی میں ایک بار اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، اور راج قول یہی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور شب قدر بدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں، کبھی 30ویں، کبھی 23ویں اور کبھی 25ویں، کبھی 27ویں تو کبھی 29ویں شب قدر ہوتی ہے۔